الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اللہ کو بہت پسند ہے۔ علم ہی کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ علم ہی انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتی ہے، اور اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا اس میں ہزاروں آیتیں، سب سے پہلی آیت جو نازل کیا وہ علم ہی سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس پروردگار کے نام کو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت میں پڑھنے کے حکم کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جب انسان پڑھے گا تو وہ اپنے خالق کو، مالک کو پہچانے گا۔ اسی لیے فرمایا علم تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے، اور اسلام نے بچپن ہی سے بچوں کو پڑھانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ
علیم ہے، جاننے والے ہیں۔ اللہ کو جاننے والے بندے ہی پسند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح مثال دے کر فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، عالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب کوئی مسئلہ تمہیں معلوم نہ ہو تو تم جاننے والوں سے، علم والوں سے اس کا سوال کیا۔ اور شریعت نے بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ بچے کا ذہن شروع ہی سے اسلامی بن جائے، شروع ہی سے اس کا ذہن پڑھنے کی طرف لگ جائے۔ اور فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ زبان سے کہلوائے۔ اور یہی کلمہ موت کے وقت بھی اسے تلقین کی جائے۔ تو بچہ جب بولنے لگے اسی وقت سے اسلام کہتا ہے تم پڑھنا سکھاؤ، اپنے رب کا تعلق سکھاؤ، اپنے رب کی پہچان بتاؤ۔ بچپن سے اس کے عقیدے کو بتایا جائے کہ رزق کے دینے والے اللہ ہیں، کپڑا پہنانے والے اللہ ہیں۔ اس طرح بچوں کا ذہن اللہ کی طرف جوڑا جائے۔ جب بچپن میں بچوں کے عقیدے کو مضبوط کر دیں گے، زمانے کے بڑے بڑے فتنوں سے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم بچہ بچپن میں گانا گاتا ہے تو خوش ہو جاتے، بچہ سیل آپریٹ کرتا ہے تو خوش ہو جاتے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی برائیوں کو سیکھے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں بچے کو بچپن ہی سے اس کے عمل پر، اس کے بول پر نظر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آئے، کہا کہ حضرت مجھے بتاؤ بچے کی تربیت کب سے کرنی چاہیے، بچے کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ تو اس بزرگ نے پوچھا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا بچہ پیدا ہونے کے لیے کتنے دن باقی ہے، کتنا زمانہ، کتنا مہینہ باقی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا حضرت میرا بچہ 6 سال کا ہو چکا، میرا بچہ 6 سال کا ہو چکا۔ تو حضرت نے فرمایا انا للہ، افسوس تم نے بچے کی تربیت کا 6 سال ضائع کر دیا۔
یہ 6 سال کے اندر تو اسے اللہ کی پہچان کرا دینی چاہیے تھی، قرآن سکھا دینا چاہیے تھا، سورتیں یاد کرا دینی چاہیے تھی، دعائیں یاد کرا دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز کو لے کر آؤ۔ اب جب وہ تمہارے ساتھ نماز کو آئے گا تو کیا پڑھے گا، کیا دعائیں مانگے گا؟ افسوس کہ تم نے بچے کا 6 سال کا زمانہ ضائع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا فوراً ابھی جاؤ، اپنے بچے کی تربیت میں ابھی دیری نہ کرو، ابھی سے اس کی تربیت کرو۔ پھر ایک مثال دیا، وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ جب پودا شروع میں اگتا ہے تو اس کے اندر کونا پن ہوتا ہے، جس طرف آپ پودے کو موڑیں گے پودا مڑ جائے گا، جس طرف تم لے جانا چاہیں گے پودا اس طرف رخ کر لے گا۔ اب جب پودا درخت کی شکل اختیار کر لے گا، آپ اسے سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے سیدھا ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ مثال دے کے فرمایا یہی بچپن کا زمانہ ہے، بچپن میں جس طرح تم بنانا چاہو گے، جو اپنا بچے کو بنانا چاہو گے، بچہ اس لائن میں آگے بڑھتا چلے جائے گا۔ بڑے ہونے کے بعد یہ اطاعت کا مزاج نہیں ہوگا، تم زیادہ زور لگاؤ گے وہ بغاوت پر آ جائے گا، تمام زبان درازی کرے گا، تمہاری بے ادبی کرے گا، اس لیے کہ جو زمانہ سنبھالنے کا تھا، جو زمانہ تربیت کا تھا، جو زمانہ تعلیم کا تھا، ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی میں حلال اور حرام بھی بتا دیتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں پر صدقے کی کھجوریں رکھی گئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، آئے اور اس صدقے کے کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کخ کے معنی عربی میں تھوکنے کے، فرمایا بیٹے حسن اس کھجور کو تم تھوک۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کھجور کو تھوکا تو فرمایا بیٹے تم نہیں جانتے ہم لوگ سید ہیں، سادات کے لیے صدقہ حرام ہے، تم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں حضرت حسن کو تربیت دے دی کہ کیا حلال ہے کیا حرام۔ آج نوجوان بچے جتنی غلطیاں کر رہے ہیں، جتنی غلطیوں میں مبتلا ہے، اس کے ذمہ دار صاف صاف کہا جائے تو ماں باپ ہے۔ ہم نے بچپن میں ان کو آزاد چھوڑ دیا، جب برائی میں پختہ ہو گئے تو پھر ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، اس ڈانٹ کا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بچپن میں بولنے لگے اسی وقت سے اللہ کا نام اسے پڑھا۔ اور اسلام کے اندر جتنا تعلیم پر زور دیا گیا ہے
کسی مذہب پہ زور نہیں دیا، لیکن افسوس اتنی ہی یہ قوم تعلیم سے پیچھے۔ یہ میری تمہاری بات نہیں ہے، یہ پورے دنیا کی سروے کرتا سچی رپورٹ ہے، اور ہم خود جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ بچہ 10ویں پڑھ لیا تو میں سمجھتا میں بہت بڑی پڑھ لیا، اب بھائی بڑا ہو گیا، ماں باپ بیٹھ کر اس سے ڈسکس نہیں کرتے، اس سے رائے نہیں پوچھتے، بیٹا تم بڑے ہو گئے، 10ویں پڑھ لیے، اب جو تم قدم اٹھاؤ گے وہ تمہارا مستقبل ہے، وہ تمہارا فیوچر ہے، بیٹا تم کیا پڑھو گے، تم جو پڑھنا چاہتے ہو وہ ہم پڑھائیں۔ یہ بچوں سے 10ویں کے بعد پوچھنا چاہیے، اور بچوں کو خود آزاد چھوڑے، وہ اپنے اساتذہ سے یا جو لائن اسے پسند ہے ان لوگوں سے مشورہ کرے کہ مجھے فیوچر بنانے کے لیے کون سا سبجیکٹ اختیار کرنا، اور بچہ جس سبجیکٹ میں دلچسپی لے اس سبجیکٹ کو اچھی طرح پڑھا۔ کوئی سبجیکٹ آپ کو بیکار نہیں، اس میں وہ مہارت حاصل کر لے گا، اس سبجیکٹ کو اچھی طرح پڑھ لے گا، وہ نوکری اسے مل جائے، اچھی خاصی دنیا وہ حلال طریقے سے کما سکے گا۔ ایک بچہ تھا، اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں، استاد پکڑ کو مارے سے مارے، یہ استاد بڑے ہوشیار تھے، انہیں اس بچے کو بولا کیا پڑھتا تو پورا پڑھ دو، کیا بولا پورا پڑھ دو۔ حضرت کیا بولے جو جو کتابیں تو بیگ میں رکھا ہے کہ لے رکھا، اب حضرت پورے بیگ چیک کر کوسا سبجیکٹ نے لکھا ہے پڑھا، تو حضرت دیکھے انہیں سب سے زیادہ ڈرائیو کرنا بیٹھتا کلاس میں، کیا کرنا تو پڑھتا کرتا نہیں، خالی ڈرائیو چھوڑا لگ بیٹھتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، بولے بیٹا تو ڈرائیو کورس میں چل رہا ہے، اس میں تجھے بڑی دلچسپی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ بچہ ڈرائنگ میں دلچسپی لیا، اسی کالج کے اندر وہ ڈرائنگ ماسٹر بن گیا۔ کیا ہے بچوں کی ذہن دیکھے، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اتنا کہ اسے بری صحبت سے بچائے رکھے۔ جب بچہ بری صحبت سے بچ کر جو سبجیکٹ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ بچہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا۔ اور اسلام میں حلال کمائی کے ہزاروں دروازے ہیں، اور جو سا دروازہ چاہے اختیار کر لے، حلال کمائی حاصل کر۔ آج کیا ہے ہمارے سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ریاستی لینگویج کا ہے، یعنی تمل زبان کا۔ اب جتنے بھی گورنمنٹ نوکری کو جاؤ یا کسی اونچے نوکری کے لیے جاؤ تو دو چیز پوچھتا ہوں، ایک انگریزی زبان اچھی طرح آتی کیا، دوسرا پوچھتا تمل زبان اچھی طرح آتی کیا۔ خیر انگریزی تو ذرا تھوڑا بہت بول لیتے، تمل میں ہماری حیثیت عادت اچھی نہیں، اس لیے حکومت اس مرتبہ جو ہے 10ویں جماعت کے لیے تمل کو لازمی قرار دے دی، اور ابھی تک ہمارے بچوں کو آتا نہیں، آتا نہیں، ابھی تک نہیں آتا۔ اب تنظیم جماعت کی طرف سے اور دوسری جماعتوں کی طرف سے مسجدوں کو خطوط آئے ہیں
اپنے بچوں کو ابھی سے تمل پڑھا دو تاکہ ان کو گورنمنٹ ایگزام میں کامیابی حاصل ہو سکے. اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو بنانا ہے یا بچوں کو پریشان بھی رکھنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جو ماں باپ سچی طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی سے وہ تمل زبان کی طرف توجہ دیں. اسلام کسی زبان کا مخالف نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے ہر زبان کو تم سیکھو تاکہ ہم اپنے رب کا تعارف کرا سکیں، اسلام کا تعارف کرا سکے، مسلمان کا تعارف کرا سکے. ہمارے اندر اللہ نے جس قسم کی بھی صلاحیت رکھا ہے اس صلاحیت کو اس قوم تک پہنچا سکے. اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام تو وسیع النظر مذہب ہے. ہمیں چاہیے اب اسکول کے ایام شروع ہونے والے ابھی سے بچوں کو بنیادی چیزیں سکھانا شروع کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے امتحانات میں آسانیاں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے اندر تعلیمی بیداری کو اللہ زندہ فرمائے اور ہمارے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے صلاحیتیں بیکار جاتی ہیں. ہر بچے کو آپ بلاؤ اس کے اندر اللہ ایک صلاحیت رکھا ہے، اس صلاحیت کو ابھارنا، اس صلاحیت کو دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسکول والوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے. کلاس کے اندر کون سا بچہ کون سے سبجیکٹ سے دلچسپی رکھتا ہے اسے اس کے سلسلے میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آج ہمارے اسکولوں کے اندر 70% غیر قوم اساتذہ ہیں. کیوں؟ ہمیں یہ سبجیکٹ نکوبا وہ سبجیکٹ نکوبا بول تو آخری کورس بھی نکوبا بول تو ہو گئے. میں نے بنایا اسکول تاریخی اسکول ان کے حوالے کرتے ہیں. خدا ہمارے اسکولوں میں ہم پڑھانے کی کوشش کریں. ہمارے اسکولوں کی جو نیک نامی ہے وہ ہمارے بڑے کی محنت کا نتیجہ ہے. ہم اس بنے بنائے محل کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے مستقبل کو روشن رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے پڑھائی آنے والے زمانے میں انتہائی ضروری ہے. اللہ عز و جل تعلیمی بیداری ہمارے اندر پیدا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.